پیارے دوستو، آج کا واقعہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایک نیک لڑکی، اللہ کی اتنی پرہیزگار اور اللہ سے اتنی محبت کرنے والی، کبھی بھی نماز نہ چھوڑنے والی، کیسے ایک ہندو لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور اگر محبت میں گرفتار ہو گئی تو شادی کیسے ہوئی، اور شادی کے بعد اتنی محبت اور اتنے پیار کی وجہ سے باوجود ایسا کیا ہوا کہ اس آدمی نے اپنے ہی جان جیسے بیٹے کو تپتے تندور میں ڈال دیا۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ یہ تمام کہانی اور قصہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اینڈ تک ضرور رہیے گا۔ انشاءاللہ اس واقعے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ دور علاقے میں زینب نام کی لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ زینب بہت ہی زیادہ نیک اور پارسا لڑکی تھی۔ پورے گاؤں میں زینب جیسی لڑکی نہ تھی۔ زینب کے ماں باپ بہت خوش تھے کہ ان کی بیٹی بہت ہی زیادہ نیک اور پرہیزگار ہے۔ زینب بچپن ہی سے نماز کی پابندی کرتی تھی اور آج تک زینب نے کبھی بھی کوئی بھی نماز نہ چھوڑی تھی۔ پورے گاؤں میں اگر بھی کوئی مصیبت یا مشکل ہوتی تو لوگ کہتے وہ اللہ کی بندی ہے، جو بھی دعا مانگتی ہے قبول ہو جاتی ہے، اس کے پاس چلو۔ گاؤں والے اپنے لیے اکثر دعائیں زینب سے کرواتے تھے۔ اس بات کو دیکھ کر زینب کے ماں باپ بہت ہی زیادہ خوش تھے کہ ہماری بیٹی اللہ کی اتنی پسندیدہ بیٹی ہے۔ اکثر زینب صرف اللہ پاک کی عبادت نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے ماں باپ کو اکثر یہ بھی فکر رہتی کہ ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور خوبصورت بھی ہے، لوگ اس کے لیے طرح طرح کے رشتے بھیج رہے ہیں، لیکن زینب کی تو کہیں بھی دل نہیں تھا کہ وہ شادی کرے۔ اس کا دل تو صرف اللہ کی راہ میں لگتا، ہر وقت حمد و ثنا کرتی رہتی اور ہر وقت عبادت میں رہتی۔ زینب کے باپ کا ہوٹل کا کام تھا۔ زینب اپنے بابا کی کام میں بھی مدد کرتی۔ بابا ہوٹل چلاتا، زینب گھر سے روٹیاں بنا بنا کر اپنے باپ کو دیتی اور ایسے ان کی زندگی بہت اچھے سے چل رہی تھی۔ ایک دن زینب کے بابا نے زینب کو ہوٹل پر لے جانے کا کہا، بیٹا آج کام زیادہ ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں، لیکن اگر میرا بیٹا ہوتا تو میرے ساتھ کام بٹاتا، میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ تو زینب کہنے لگی، بابا جان آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں نے آج تک آپ کی بیٹا بننے کی پوری کوشش کی ہے، کیا آج تک مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ آپ کو آج اپنے بیٹا ہونے کا دکھ ہے کہ مجھے اللہ نے بیٹا نہیں دیا؟ تو باپ نے کہا، نہیں بیٹی، تیرے جیسی بیٹی تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ تو کہنے لگی، بابا جان کیا ہوا، اگر آپ کا بیٹا نہیں، میں تو آپ کی بیٹی ہوں اور انشاءاللہ آپ کو بیٹا بن کے دکھاؤں گی۔ بابا آپ آپ کے ساتھ ہوٹل پر میں چلوں گی۔ باپ نے کہا، نہیں بیٹی، تو ہر وقت عبادت میں رہتی ہے اور اچھا نہیں لگتا کہ تم۔ کہنے لگی، بابا آپ چپ کر جائیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ زینب نے برقع پہنا اور اپنے باپ کے ساتھ ہوٹل پر چلی گئی۔ اب جب تک باپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہوتی، زینب ایسے ہی باپ کے ساتھ کام کرتی اور ہوٹل پر آ جاتی اور کام کرتی اور اللہ کی عبادت بھی اکثر ہوٹل پر ہی کرتی۔ تو یوں ہی ایک دن ایک لڑکا ہوٹل آیا۔ زینب جو کہ پردے میں تھی اور اللہ کی نیک بندی تھی اور ساتھ ساتھ نیک پارسا تھی، اس کی عادت تھی غیر محرم کے سامنے نہیں جاتی تھی، تو اس نے باپ کو کہا کہ آپ جا کے باہر آرڈر لے لیں۔ باپ باہر گیا، باپ کے باہر جاتے ہی باپ نے اس سے آرڈر لیا، لیکن جیسے ہی وہ آرڈر دینے لگا تو بے دہانی میں اس کا دھیان اندر کی طرف آ گیا۔ اندر کی طرف نظر پڑتے ہی وہ اپنی ہوش کھو بیٹھا، کیونکہ زینب بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ زینب اس وجہ سے زیادہ خوبصورت تھی کیونکہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی تھی اور اس کے چہرے سے ہر وقت ایک نور چمکتا رہتا تھا، ماشاءاللہ۔ لڑکے نے جیسے ہی زینب کو دیکھا وہ اپنا دل دے بیٹھا۔ لڑکا گاؤں کے سرپنچ کا بیٹا تھا۔ اب لڑکا گھر گیا اور اپنے دوستوں سے کہنے لگا، پتہ کرواؤ یہ کن کی بیٹی ہے۔ تو جب پتہ کروایا تو انہوں نے کہا، یہ تو ہمارے گاؤں میں ایک معمولی سے گھر میں رہتی ہے اور اس مسلمان ہیں۔ لڑکے نے کہا، جو بھی ہے، اگر وہ مسلمان ہیں تو مجھے مسئلہ نہیں ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یوں لڑکے نے اپنے گھر اپنے باپ سے بات کی۔ پہلے تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا وہ لڑکی ہمارے مذہب کی نہیں ہے اور ہم ہرگز غیر مذہب سے لڑکی نہیں لے کر آئیں گے۔ لڑکے نے دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ اگر آپ نے میری شادی زینب سے نہ کروائی تو میں
خودکشی کر لوں گا۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، سرپنچ کا کوئی اور بیٹا یا بیٹی نہیں تھا، رائل ہی سرپنچ کا ایک بیٹا تھا۔ بیٹے کے ضد اور اصرار کی بنا پر سرپنچ نے زینب کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں سرپنچ صاحب گھر کے مخصوص لوگوں کے ساتھ زینب کے گھر پہنچے۔ زینب کے گھر والوں نے ان کو خوش آمدید کیا کیونکہ وہ ان کے ارادے سے واقف نہیں تھے۔ اب زینب کے گھر میں اس کے ماں اور باپ ہی تھے۔ دونوں نے بیٹھ کر بات کی تو جب سرپنچ نے بتایا کہ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینا چاہتے ہیں تو سرپنچ کی بات سن کر زینب کے باپ کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی، کیونکہ وہ مسلمان تھے اور وہ یہودی تھے، تو دونوں کے درمیان تو رشتہ بالکل ہی نہیں بنتا تھا۔ زینب چونکہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والی اور پرہیزگار بیٹی تھی، انہوں نے کہا ہمیں آپ معاف کر دیں، لیکن میری بیٹی اللہ سے بہت پیار کرتی ہے، اپنے دین سے بہت پیار کرتی ہے، وہ کبھی بھی اپنا دین نہیں چھوڑے گی، تو اس لیے ہم آپ سے رشتہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا سرپنچ نے کہ نہیں، ہم آپ کو آپ کی بیٹی کو اس کا دین چھوڑنے کا نہیں کہتے، ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا ہے اور اس نے ضد لگائی ہے کہ شادی کرے گا تو صرف آپ کی ہی بیٹی سے، ہماری کوئی اور اولاد نہیں ہے، ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہماری بیٹے سے آپ کی بیٹی اپنے بیٹی کی شادی کروا دیں، ورنہ ہمارا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے گا، مر جائے گا۔ سرپنچ کے اصرار اور ضد کی وجہ سے ماں باپ مجبور ہو گئے۔ سرپنچ نے کہا کہ اگر تو آپ پیار سے نہیں مانیں گے تو ہمیں انگلی ٹیڑھی بھی کرنی آتی ہے۔ یہ بات سن کر ماں باپ دونوں بہت پریشان ہوئے اور سرپنچ صاحب نے کہا اگر آپ نے پیار سے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کو گاؤں سے باہر نکال پھینکیں گے۔ یہ بات سن کر میاں بیوی بہت پریشان ہوئے۔ زینب دروازے کے پیچھے چھپ کر ساری باتیں سن رہی تھی۔ زینب سنتے ہی اللہ پاک سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، میرے ماں باپ کے لیے مجھے آزمائش مت بنا، میں اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتی ہوں، نہ کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ گھر سے بے گھر ہو جائیں۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے زینب نے فیصلہ کیا کہ بابا، میں ایک شرط پر ان سے شادی کروں گی، انہیں کہہ دیں کہ مجھے میرے نماز روزے یا میرے اللہ کے درمیان آنے کی بالکل کوشش نہ کریں، اگر میرے مذہب کے مداخلت کریں گے تو میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہا بیٹا، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب میں خوش رہیں اور ہم اپنے۔ زینب نے کہا ٹھیک ہے بابا جان، آپ ان کو ہاں کر دیں۔ یوں زینب اور رائل کی دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد زینب یوں کہ شادی بھی مسلمان طریقے سے ہوئی، کیونکہ زینب چاہتی کہ ان کا نکاح ہو تو زینب کا نکاح ہی ہوا۔ یوں مسلم طریقے سے رائل نے زینب کو اپنایا اور نکاح کے بعد زینب رائل کے گھر چلے گئی۔ پہلے پہل تو رائل زینب کے ساتھ بہت خوش تھا۔ زینب بھی رائل کے ساتھ بہت خوش تھی، کیونکہ زینب کو اس نے کبھی بھی عبادت سے منع نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی دل کرتا زینب ہمیشہ وہ کرتی، جو عبادت کرنے کا دل کرتا ہمیشہ زینب وہ کرتی۔ اکثر اوقات اگر گھر والے کچھ کہہ دیتے تو رائل زینب کے آگے ڈال بن کر کھڑا ہو جاتا، لیکن اب چونکہ زینب سے بھی تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی۔ رمضان کے دن چل رہے تھے، زینب نے روزے رکھے ہوئے تھے اور رمضان کے دن چل رہے تھے، زینب کے روزے تھے اور روزوں میں زینب اکثر عبادت زیادہ کرتی تھی۔ یوں زینب رائل کو وقت دینا بھول گئی اور یہ رمضان کے 15 سے 20 دن گزرے تو رائل زینب سے بدگمان ہونا شروع ہو گیا۔ یوں اللہ پاک نے ان کو چاند جیسے بیٹے سے بھی اب پیدا کیا۔ رمضان کی 25ویں تاریخ کو اللہ پاک نے زینب کو بہت ہی خوبصورت بیٹے سے پیدا کیا۔ یوں زینب نے اپنے بیٹے کا نام رمضان ہی رکھ دیا۔ اب زینب چونکہ اپنے بیٹے میں زیادہ توجہ دیتی اور زیادہ اللہ کی عبادت کرتی، رائل کو توجہ دینا بھول گئی۔ یوں رائل اس سے متنفر ہونا شروع ہو گیا۔ رائل اب اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ اکثر رائل کو اگنور کرتی اور زیادہ توجہ بیٹے اور اللہ پاک کی عبادت میں ہی کرتی۔ شوہر کو توجہ کم دینے کی وجہ سے رائل کے دل میں زینب کی محبت گھٹتی گئی۔ اب زینب کے بارے میں رائل غلط سوچنے لگا۔ رائل سمجھتا تھا کہ زینب کی عبادت زینب اور اس کی محبت کے درمیان میں ہے۔ اب اس نے ترکیبیں اور مشورے کرنے شروع کر دیے کہ اس کو اس کی عبادت سے علیحدہ کیا جائے۔ اب وہ اپنے ماں باپ کے پیچھے پڑ گیا کہ اس کو کہیں کہ یہ ہمارا اپنا دین چھوڑ دے۔ زینب بہت پریشان ہوئی کہ پہلے آپ نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی، اب آپ کیوں چاہتے ہیں؟
تو اس نے کہا تمہارا اللہ تمہیں کیا دیتا ہے مجھے یہ بتاؤ، سب کچھ تو میں کماتا ہوں، سب کچھ گھر کا میں کرتا ہوں، تمہارا اللہ تمہیں کیا کرتا ہے، تمہارا اللہ تمہیں کیا دیتا ہے۔ زینب بہت روئی کہ میں اپنے رب کی گواہی اور اب میں اپنے رب کا کیسے اسے بتاؤں، کیسے سمجھاؤں، یہ اب تو میرے مذہب کا بھی نہیں ہے، یہ ایسے باتیں کرنے شروع ہو گیا ہے۔ زینب نے اپنے ماں باپ کو کچھ نہ بتایا، اکیلے ہی اس کے سارے ستم اور درد سہتی رہی۔ ایک دن رائل نے اسے کہا ٹھیک ہے تم اپنی عبادت اور اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی نا، تو ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو اور میرے بیٹے کو بھی، میں تمہیں نہ بیٹا دوں گا اور نہ ہی میں تمہیں چھوڑوں گا، تم اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤ۔ زینب اپنے ماں باپ، غریب ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زینب نے کہا خدا کا واسطہ آپ مجھے اس گھر سے نہ نکالیں اور نہ مجھے میرے بیٹے سے دور کریں، میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ زینب اب اپنی اللہ کی عبادت اس سے چوری چوری کرتی تھی، لیکن یہ کہ اسے کہتی تھی میں کبھی بھی اپنی عبادت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے اب دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اس کی عبادت کا اسے نقصان پہنچانا ہے، اسے بتانا ہے کہ تمہاری عبادت کی وجہ سے تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت لٹ گئی، تمہاری نماز کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے چھن گیا۔ اب اس نے ترکیب اور لگانے شروع کر دی۔ ایک دن زینب تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی کہ روٹیاں لگاتے ہی نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ اس کا بیٹا ابھی 1.5 سے 2 سال کا تھا، ابھی کرولنگ جیسے گھٹنوں گھٹنوں بچہ چلتا ہے ویسے چلتا تھا۔ رمضان کو وہ بٹھا کر نماز پڑھنا شروع ہو گئی، اتنے میں رائل باہر سے آ گیا۔ اس کے دماغ میں شیطان حاوی ہو گیا، اسے نہ پتا چلا کہ وہ ایک باپ ہے، وہ درندگی کی انتہا پر آ گیا۔ جیسے ہی زینب نے نماز کی نیت کی اور اس نے رائل نے اپنے بیٹے رمضان کو اٹھایا، اٹھاتے ہی اس نے رمضان کو تپتے تندور میں پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ یہ سلام پھیرے گی اور میں اسے کہوں گا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے میرا بیٹا جل گیا، اب بھی تم اپنی نماز کو اہمیت دو گی یا اپنے بیٹے کو، یوں یہ اس سے اپنی عبادت سے نفرت ہو جائے گی اور یہ اپنی اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دے گی کیونکہ اس سے اس کا بیٹا چھن جائے گا۔ یوں اس نے ترکیب لگائی، لیکن جیسے ہی اس نے اللہ کا معجزہ ایسا نازل ہوا، جیسے ہی اس نے رمضان کو تندور میں پھینکا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی اور تندور میں 2 فرشتے رمضان کے ساتھ کھیلنے لگے۔ اتنے میں زینب نے سلام پھیر لیا تو اس نے دیکھا کہ تندور میں رمضان بیٹھا کھیل رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی زینب بھاگی اور بچے کو تندور سے نکالنے لگی۔ یہ دیکھ کر رائل کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ بہت افسردہ ہوا۔ زینب نے کہا رائل آپ نے میری اللہ کی عبادت مجھ سے چھڑوانے کے لیے اپنے پھول جیسے بیٹے کو موت کے منہ میں ڈال دیا، لیکن دیکھیں یہ میرے اللہ کا معجزہ ہے، اب آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کی ذات کیا سے کیا کر دیتی ہے۔ رائل یہ دیکھ کر زینب کے گھٹنوں میں پڑ گیا اور اس سے معافی مانگنا شروع ہو گیا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں تیری اور تیری عبادت کے بیچ نہیں آؤں گا، بلکہ اللہ کا واسطہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، اور آج سے میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یوں زینب نے رائل کو کلمہ پڑھایا اور دونوں مسلمان ہو گئے اور اب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ دوستوں اس سے نصیحت یہی ملتی ہے کہ اللہ کی عبادت میں بہت طاقت ہے، انسان کے دل میں اللہ کی لگن سچی ہو تو اللہ پاک معجزات اور کرشمات دکھانے میں دیر نہیں کرتا۔ ویڈیو کو اچھی لگی ہو تو لائک اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے، شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔